ایک ایک ناقابل شکست سفر. بابین بچپن سے جنگجو تک بروسلی. نومبر 1934 کو سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے. یہ وہ سال تھا جسے چینی کیلنڈر میں ڈریگن کا سال یہ کہا جاتا ہے. ان کے والد لی ہوئی چینا ایک مشہور کینٹونیز اوپیرا اسٹار تھے، جبکہ والدہ ہیگرس ہوا ایک مززاور تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں. اگرچہ بروس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی، لیکن ان کی پرورش ہانگ کانگ میں ہوئی. بچپن سے ہی وہ توانائی، تجسس اور شرارت سے بھرپور تھے. وہ ہائیکل محبس کون سے نہیں بیٹھتے تھے. ان کے والد نے بچپن میں حیا نہیں اداکاری سے متعارف کرایا اور بروس نے کئی چائلڈ ڈائریکٹر فلموں میں کام کیا، لیکن ان کی آزاد مزاجی اور جوشیل فطرت نے انہیں اکثر گلیوں میں جھگڑوں اور لڑائیوں میں ملوث کر دیا. والدین نے محسوس کیا کہ بروس کو اپنی طاقت کو قابو میں رکھنے اور نظم و ضبط سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے انہوں نے اسے مارشل آرٹس کی تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا. صرف 13 سال کی عمر میں بروس نے مشہور استاد یپ مین سے ونگ چن مارشل آرٹ سیکھنا شروع کیا. یہی وہ حلم تھا جس نے بروس کی زندگی کا بدل دیا. ان کے لیے مارشل آرٹ محض لائن ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بن گیا. بروس نے دن رات محنت کی، اپنے جسم، ذہن اور روح کو ایک مکمل توازن میں ڈھال لیا. نوعمری میں وہاں صرف زبردست فائٹر بنے بلکہ چاچا ڈانس کے چیمپئن بھی بن گئے، لیکن ان کی بار بار کی گلیوں کے لڑائیاں پولیس کے مسائل کا باعث بننے لگیں. چنانچہ والدین نے فیصلہ کیا کہ بروس کو ایک نیز نندگی شروع کرنی چاہیے. یوں بروسلی 5 سال کی عمر میں امریکہ روانہ ہوئے، ایک خواب، ایک جوش اور چند ڈالر کے ساتھ. باوجود امریکہ میں ایک نئی زندگی بروسلی سیٹل پہنچے. ان کے پاس دولت نہیں تھی مگر خواب بہت بڑے تھے. انہوں نے ایک چینی ریستوران میں کام کیا اور ساتھ ہی یونیورسٹی آف واشنگٹن میں فلسفہ فی تعلیم حاصل کرنا شروع کی. انہیں فلسفہ سے گہری دلچسپی تھی. وہ بدھ مت، تاؤ مت اور مغربی فلسفیوں کے خیالات کا مطالعہ کرتے. انہی نظریات نے بعد میں ان کے مارشل آرٹس کے فلسفے کو جنم دیا. اسی دوران انہوں نے مارشل آرٹس کی تعلیم دینا شروع کیا. انہوں نے چھوٹے چھوٹے اسکول کھولے جہاں چینی، امریکی، سیاہ فام اور سفید فام سب ہی ان سے سیکھنے آتے تھے. یہ اس دور میں انقلابی قدم تھا کیونکہ پرانے استاد غیر چینی طلباء کو مارشل آرٹ سکھانا غلط سمجھتے تھے. لیکن بروسلی نے کہا اوپن کوٹ مارشل آرٹس انسانیت کے لیے ہیں، کسی نسل یا قوم کے لیے نہیں. کلوز کوٹ. ان کی رفتار، طاقت اور سوچنے کا انداز دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے. تھوڑی ہی دیر میں بروس کا نام پورے امریکہ میں مشہور ہونے لگا. باب 3 جیت ایک نئی راہ کی تخلیق. بروسلی روایتی اصولوں میں قید نہیں رہنا چاہتے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ بہت سے مارشل آرٹس پرانے اور غیر حقیقی اصولوں پر چل رہے ہیں. انہوں نے کہا open quote absorb what is useful, discard what is not and add what is uniquely your own. یعنی جو مفید ہے اسے اپنا لو، جو بیکار ہے اسے چھوڑ دو اور جو تمہارا اپنا ہے وہ شامل کرو. کلوز کوٹ. یوں بروس نے اپنی ایک نئی طرز فکر بنائی جسے انہوں نے نام دیا جیت کن دو، یعنی راستہ روکنے والی مٹھی کا فن. یہ فن کسی خاص طرز کا قیدی نہیں تھا. یہ آزاد، لچکدار اور بدلتی ہوئی زندگی کا فلسفہ تھا. بروس کے نزدیک مارشل آرٹس صرف لڑائی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اظہار تھا. باب چور. ہالی ووڈ میں جدوجہد. 1960 کی دہائی میں بروس نے کیلیفورنیا کا رخ کیا تاکہ اپنا خواب، اداکار بننے کا خواب، پورا کر سکے. شروع میں انہیں مشکلات کا سامنا ہوا. ہالی ووڈ میں اس وقت اشین اداکاروں کے لیے مرکزی کردار نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن بروس لی کی تیز حرکات، زبردست خود اعتمادی اور دل کی شخصیت نے سب کو متاثر کر دیا. ایک مشہور ٹی وی ایونٹ میں بروس نے اپنا 1 انچ پنچ دکھایا، یعنی صرف 1 انچ کے فاصلے سے مخالف کو گرا دینا. یہ مظاہرہ دیکھنے والے حیران رہ گئے.
اس کے بعد انہیں ٹی وی سیریز دی گرین ہارنٹ گرین 66 میں کردار ملا جہاں وہ کیٹوتو بنے۔ اگرچہ شو صرف ایک سیزن چلا لیکن بروس لی کی شہرت آسمان کو چھونے لگی، تاہم ہالی ووڈ نے انہیں وہ مقام نہ دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ اس نے کئی آئیڈیاز پیش کیے جن میں ایک مارشل آرٹس راہب پر مبنی شو بھی تھا، مگر وہ آئیڈیا ہالی ووڈ نے چھین کر دوسرے اداکار کے ساتھ کنگ فو کے نام سے ریلیز کر دیا۔ بروس لی کے لیے یہ لمحہ مایوسی کا نہیں بلکہ فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس نے کہا، اوپن کوٹ، میں دوسروں کے دروازے پر دستک تک نہیں دوں گا، میں اپنا دروازہ خود بناؤں گا، کلوز کوٹ۔ نتیجہ، ایک انسان جو اپنی